بہت محنت کی بات کہہ رہا ہوں میں، جانے کیوں ہر وقت مجھے یہ محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے کوئی غیبی آواز مجھے پکار رہی ہو۔ میرے ذہن میں مستقل الفاظ گونجتے رہتے ہیں کہ غازی ولی تو کیوں گوشہ نشین ہو گیا، ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کا مقدس فریضہ کیوں بھول گیا، اٹھ اور اپنی خوابیدہ قوم کو آنے والے سنگین خطرات سے آگاہ کر انہیں بتا کہ ہم اس وقت ایک ہولناک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور کفر و ضلالت کا بچے چپ ہو جاؤ، مجھے بولنے دو اکیلے کو بس۔ کفر و ضلالت کا بے پناہ ہجوم ہمیں اس آتش فشاں میں گرانے کی جاں توڑ کوشش کر رہا ہے۔ خبردار، ہم پر بہت ہی برا اور بدترین وقت آنے والا ہے۔ جاں غسل اور اذیتناک آلام و مصائب کا سامنا کرنے اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے جس اجتماعی شعور و بیداری اور اسلامی کردار کی ضرورت ہے وہ ہم میں مفقود ہے۔ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کی جو قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں بخشی گئی۔ ہم نے اس روشن صراط مستقیم سے آنکھیں پھیر لی جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی تھی۔ اب ہم آنکھیں بند کر کے گمراہی اور ضلالت کے خارداروں میں بھٹک رہے ہیں، دن بدن اللہ کی رحمت سے دور اور اس کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی اور اسی طرح غافل غفلت میں غرق رہے تو خدا نہ کرے وہ دن دور نہیں جب اس سرزمین پر ہمارا بھی میں ببانگے دوہر کہہ رہا ہوں، ہمارا بھی وہی حشر ہو جو ماضی میں اس دین میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ مجھے ڈر ہے ہم پر بھی آؤ خدا کا وہ دن نہ آ جائے جو گزشتہ اقوام پر آ چکا ہے۔ خدا را اٹھو، اللہ کی رسی کو پھر سے مضبوطی سے تھام لو، قرآن کریم کو اپنا رہنما بناؤ، سنت رسول اللہ کو دانتوں سے پکڑ لو۔ تمام فروعی مسائل میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو، مجھے معلوم ہے کتنے ملاجوں کے یہاں لوگ رہتے ہیں، اس لیے میں سب کو سنا رہا ہوں۔ تمام فروعی مسائل اور مسلکی اختلافات سے دامن جھٹک کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ایک متحدہ اور مضبوط اور ناقابل شکست طاقت بن جاؤ۔ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، پوری دنیا تمہارے خلاف محاذ بنا چکی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو رہی ہیں۔ وقت کھوئے بغیر ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ اب ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، تھوڑا سا تشریح طلب ہے، بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ نہیں ہو رہے تو سن لو 2 منٹ اور تمہیں سمجھ کروں۔ ایک ہونے کے فوائد مجھ سے پہلے سب علماء کرام بتا چکے ہیں۔ میرے نزدیک نیک بننے کے اس وقت 3 طریقے ہیں۔ خدا را اپنی اس نئی نسل پر ترس کھاؤ، کیا ان کو تم آنے والے وقت میں اپنے جانے کے بعد بیل لے کر جانا چاہتے ہو جو اپنے کھیتوں میں بہت پیدا ہوتے ہیں، یا پھوٹ لے کر جانا چاہتے ہو جو کچریوں کی شکل میں ہمارے کھیتوں میں پیدا ہوتی ہے؟